اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق الاجمعین باعث الانبیاء والمرسلین ثم صلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد ثم صلاۃ والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المقربین المنتجبین ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعن اللہ اعدائہم اجمعین الا یوم الدین آمین رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، سامعین اکرام، آج کا چوتھا محرم کی مجلس آغاز ہو گئی۔ غم حسین میں شدت اور آ گئی۔ جو ہمارا سلسلہ چلا آ رہا ہے پہلی محرم سے، معرفت اہل بیت، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے آپ کو معلوم کرنا، اپنی آپ کی معرفت بھی حاصل کرنا، کیونکہ جب ہم نے اپنے آپ کو پہچانا تو ہم نے خدا کو پہچانا۔ جب ہم نے یہ جان لیا کہ ہم مخلوق ہیں تو ہم اپنی خالق کی طرف چلیں۔ جب مخلوق سمجھ جاتا ہے کہ وہ مخلوق ہے تو وہ پھر اپنے خالق کو ڈھونڈتا ہے۔ تو یہی ہے کہ جب مخلوق اپنے آپ کو سمجھ جائے کہ مخلوق ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے خالق کو ڈھونڈنے نہ جائے، اپنے خالق کو نہ پہچانے کہ جس نے اس کو خلق کیا ہے۔ تو اسی چیز کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہم نے چاہا کہ معرفت اہل بیت حاصل کریں، اور معرفت اہل بیت حاصل کرنے کے لیے ہم نے حدیث قصہ کا سہارا لیا، اور پھر جب ہم نے حدیث قصہ کو کھولا تو اس میں ہمیں بہت سارے راز کھلے، اور اسی سلسلے میں ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ ہم نے کہا کہ اب ہم پنجتن 5 کی خلقت کو جانیں، اس میں بھی ہم علم حاصل کریں کہ وہ کس طرح خلق کیے گئے تھے۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، پچھلی مجلس میں ہم نے یہ گفتگو کی کہ پیغمبر خدا اور امیر المؤمنین کس طرح وجود میں آئے، تو اس میں ہم نے خلاصہ بھی کر کے بات کرتے ہیں کہ خداوند نے اپنے نور سے رسول خدا کا نور بنایا، اور اس نور کو 2 میں تقسیم کیا۔ تقسیم کرنے کے بعد اس نور کو پھر اس کے اوپر ایک کرم کی نظر کی، اس نظر کرنے کے بعد اس نور کو پانی کے اندر ڈال دیا، پھر اس سے آپ کو بتایا کہ ایک شجرہ بنا۔ تو شجرہ طیبہ بھی کہتے ہیں، شجرہ سدرۃ المنتہی بھی کہتے ہیں۔ خیر، یہ تھا خلاصہ پچھلی مجلس کا۔ پھر آپ کو 2 کی عدد کا بھی معرفی کرائی کہ 2 کی عدد کیا اہمیت رکھتی ہے دین اسلام کے اندر، یہ اور 5 کی عدد کی تو ہم اب اسے معرفت رکھ ہی رہے ہیں۔ جس طرح ہماری گفتگو پہلی محرم سے شروع ہوئی وہ یہی تھی کہ پنجتن 5 کی نشانیاں کائنات کے اندر پائی جاتی ہیں، کیونکہ حدیث قصہ سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا، اور 5 کی نشانیاں ہم نے ہر جگہ تلاش کی، اور آپ کے ساتھ اس مجلس میں بھی کچھ نشانیاں اور بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ جس طرح ہم نے ہاتھ کی مثال لی تھی پہلی مجلس میں، اسی مثال کو اور واضح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہاتھ ہے، اگر آپ اسے غور سے دیکھیں تو اس پہ آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ کی نشانی ہاتھ کے اندر بھی ہے، ان 5 کے ذریعے سے اور 14 معصومین کی، یعنی آپ کے ہاتھ کے اوپر بھی آپ کا ہاتھ کا جو شیپ بنا ہے وہ اللہ کے نام کے اوپر شیپ بنا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کیا عزیزان محترم کہ اللہ کے نام کے حروف جو ہیں کتنے ہیں؟ اگر آپ ان کو شماریں تو 5 بنتے ہیں۔
5 کا کیا مطلب؟ وہی اللہ کے نام کے بھی اندر خدا نے پنجتن 5 کی نشانیاں چھوڑ دی ہیں۔ اگر آپ اللہ کے لفظ کو کھولیں تو 5 حروف کے عدد بنتے ہیں۔ تو یہاں بھی اب آپ دیکھیں عزیزان محترم، سامعین کرام، خداوند ان کی محبت میں اپنے نام میں بھی ان کی نشانی چھوڑ رہا ہے، اور کیا صرف یہاں تک چھوڑ رہا ہے؟ اگر آپ دیکھیں یعنی رکھ رہا ہے، اگر آپ دیکھیں تو اپنے حبیب کے نام میں بھی ان کی علامت رکھی ہے، محمد، کیونکہ رسول خدا ہے نا، حبیب خدا۔ تو اب ہم محمد کو بھی اگر دیکھیں، میم ہے، میم دال، محمد، تو اپنے حبیب کے نام میں بھی 5 کی علامت چھوڑی جا رہی ہے، رکھی جا رہی ہے، دکھائی جا رہی ہے، سگنیچر دیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ 2 کا جو عدد کا آپ کے ساتھ پچھلی مجلس میں گفتگو کی ہی تھی، وہاں بھی ہم نے بتایا کہ یہ 2 کا عدد بھی ایک راز رکھتا ہے، اور یہ عدد نشانی ہے رسول خدا کی اور امیر المؤمنین کی، اور خدا نے ان کی نشانی بھی اس کائنات میں جس طرح 5 کی عدد کی ہے، ہمارے وجود میں چھوڑی ہے۔ تو یہ بھی اس مجلس کے اندر ان کی نشانیوں کو ہم دیکھیں گے۔ مثال کے طور پہ جو زبان عربک لینگویج ہے، ہم سب کو پتہ ہے یہ اسلام کی زبان ہے، کیونکہ قرآن عربک زبان میں نازل ہوا، اور عربک میں ہی ہم پڑھتے ہیں اس قرآن کو۔ تو جو عربک لینگویج کو جانتے ہیں، جنہوں نے عربک گرامر پڑھی ہے، صرف اور نحو، تو ان کو یہ پتہ ہے کہ عربک کے اندر جو پروناؤنز ہوتے ہیں وہ کئی زیادہ ہیں، خصوصاً 2 کے عدد کے۔ یہ واحد زبان ہے جو میرے ایکسپیرینس میں، اور میں سمجھتا ہوں باقی اور کسی زبان میں اس طرح کا صیغے استعمال نہیں ہوتے۔ اب میرا کیا مطلب اس میں، مثال کے طور پہ انگلش کی زبان میں اگر ہم دیکھیں جو پروناؤنز ہوتے ہیں وہ یہ ہیں، آئی یعنی میں، یو یعنی تو یا آپ، اور وہ یعنی they، یا ہم us۔ تو یہ انگلش اور اردو میں استعمال ہو رہے ہیں اس طرح کے پروناؤنز، لیکن عربک زبان تھوڑی سی مختلف ہے اس لحاظ سے۔ جب ہم عربک زبان میں کسی سے مخاطب ہوتے ہیں تو 3 نوعیت کی مخاطبات ہیں۔ ایک شخص کے لیے آپ کہتے ہیں انتا، اگر ایک مرد آیا اس کو کہا انتا، اگر ایک عورت آئی تو اسے کہا انتی، لیکن اگر 2 مرد آئے یا 2 عورت آئیں تو ایک کلمہ مشترک ہے جسے کہا جاتا ہے انتما، انتما۔ اور اگر 2 سے زیادہ مرد آئے، مثال کے طور پر 3 یا 3 سے زیادہ، تو مرد کے لیے جو صیغہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے انتم، اور اگر 2 سے زیادہ عورتیں آئیں یعنی 3 یا 3 سے زیادہ، تو پھر جو عورتوں کے لیے صیغہ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے انتن۔ تو عزیزان محترم، سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ قرآن کے اندر کیوں یہ 2 کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے، 2 کا پروناؤن؟ کیا وجہ ہے کہ اس میں یہ عربک زبان میں نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ عربک زبان بھی یہ دلالت کرنا چاہ رہی ہے کہ یہ جو زبان ہے یہ 2 کی دین کی زبان ہے، اور قرآن کے اندر بھی 2 کا عدد دکھایا جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا مزید امیر المومنین کی خلقت کو سمجھنا ہوگا۔ حدیث و روایت میں ملتا ہے کہ امیر المومنین نفس رسول ہے، یعنی نفس رسول۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ رسول کے، جس طرح ہمارے اندر ایک نفس دیا گیا ہے، ہمارا ایک ظاہری جسم ہے اور ہمارے اندر ایک نفس ہے، اسی طرح جب خدا نے وہ نور خلق کیا، نور محمد، تو اس کے اندر ایک نفس بھی خلق کیا، چھوٹا نور۔ اور اسی وجہ سے آپ کو بائبل کے اندر بھی ان کا ذکر نظر آئے گا۔ جو کتاب انجیل ہے، آسمانی کتاب جو عیسائیوں کو ملی ہے، مسیحیوں کو ملی ہے، اس کے اندر بھی یہ ذکر ہو رہا ہے
وہ ہے چیپٹر جینیسس کے اندر، یعنی سمجھیں سورہ جینیسس یا چیپٹر جینیسس کہہ لیں، اور چیپٹر 1 ہے اس کا، اور آیت نمبر جو اس کی ہے وہ ہے 16۔ اس کے اندر لکھا جا رہا ہے کہ ہم نے 2 بڑی طاقتور چراغ بنائے، چمکتے ہوئے چراغ بنائے طاقتور۔ ایک کو ہم نے دن کے اوپر حکمرانی دے دی، اور دوسرے کو ہم نے دوسرے چراغ کو رات پر مسلط کر دیا۔ پھر اس کی شباہت دی کہ سورج اور چاند۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، قرآن کے اندر بھی سورج اور چاند کی مثال خدا دیتا ہے۔ یہ سورج اور چاند کی مثال، اس سے کیا خدا کا منظور ہے؟ کیا وہی سورج کے جو ہم دیکھتے ہیں یہاں دن کے اندر نکلتا ہے، یا جو چاند کو دیکھتے ہیں رات کو نکلتا ہے، کیا ان کی مثال خدا دینا چاہ رہا ہے، یا ان کی مثال سے کچھ اور ہم کو بتانا چاہ رہا ہے؟ صلوات بھیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب ایک قرآن کا قانون ہے عزیزان محترم کہ جب قرآن کے اندر خدا کسی چیز کی توضیح دینا چاہتا ہے تو وہ مثالوں سے دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ رسول خدا نے فرمایا، اے علی تمہاری مثال ایسی ہے جیسے میری اور جیسے ہارون اور موسیٰ اور ہارون کی۔ یعنی رسول خدا نے اپنے آپ کو مشابہت دی موسیٰ علیہ السلام سے، اور امام علی علیہ السلام کو ہارون کے سے، اور پھر کہا کہ صرف فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو جب بھی اب آپ قرآن پڑھیں تو اس نظریے سے پڑھیں کہ جب آپ حضرت موسیٰ کا قصہ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ رسول خدا کو ڈال دیں، اور رسول خدا کو اس پوزیشن میں ڈال کے دیکھیں کہ کس طرح دلالت کرتی ہے، کیونکہ جو چیزیں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے ساتھ کیا، وہی رسول خدا کی امت نے رسول خدا اور ان کے وصی کے ساتھ کیا۔ تو یہ ایک طرح سے دیکھنے کا زاویہ ہے، اینگل ہے، یعنی اس نظریے سے دیکھیں، کیونکہ حدیثیں جب آتی ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہی ہوتی کہ کس طرح ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، کس نظر سے دیکھنا ہے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ کی مثال ہے جیسے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال، ان کی زندگی بھی کچھ اس طرح کی مشابہت رکھ رہی ہے جس طرح رسول خدا نے اپنی زندگی میں گزارا۔ رسول خدا کے زمانے میں فرعون زیادہ تھے نسبت کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک فرعون تھا، لیکن رسول خدا نے کافی فرعونوں کے ساتھ جنگ کی، اور سب سے بڑا جو فرعون تھا اس زمانے کا، رسول خدا کے زمانے کا، وہ تھا ابو جہل۔ ابو جہل حضرت موسیٰ کے فرعون سے زیادہ بدتر تھا اور جاہل تر تھا، یعنی اس میں عقل بہت تھی، لیکن کیونکہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کر رہا تھا تو اسے کہا گیا ابو جہل۔ صلوات بھیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، تو یہ 2 کا عدد دین اسلام میں ایک نشانی دے رہا ہے، اور اسی وجہ سے عربک گرامر کے اندر بھی خدا نے دکھا دیا کہ جو دین ہمارا ہے 2 کی وجہ سے کامل ہوتا ہے۔ اگر ہم صرف رسول خدا کی حقیقت لے لیں اور امام علی کو چھوڑ دیں تو دین ناقص ہے، اور اگر ہم صرف باطن کو لے لیں اور ظاہر کو چھوڑ دیں تو بھی دین ناقص ہے۔ ہر دونوں کی دامن کو پکڑنا ہوگا اور دین کو کامل ہم نے کرنا ہوگا، اور اسی وجہ سے عید غدیر کے بعد کا آیت آئی کہ اب دین کامل ہوا۔ تو یہی وجہ ہے کہ دین ان 2 ہستیوں کی وجہ سے یعنی کامل ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، اس طرح اب ہمیں سمجھ آ رہی خلقت امیر المومنین۔ تو جب رسول کا نور خلق ہوا اور اس میں امیر المومنین کا نور بھی خلق کیا، تو دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مجلس میں جب دوسری محرم کی مجلس میں میں نے آپ کو پنجتن 5 کی حدیث قصہ کی نشانیاں قرآن سے دکھائیں، 5 جگہ اس کا تذکرہ ہوا، اور اس سے پہلے کچھ مقدمات کیے کہ جس سے آپ سمجھ جائیں کہ کس طرح ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور حقیقت پہ دلائل لے کے آتے ہیں، اور کس طرح قرآن کی جو ورڈز ہیں حقیقت پہ صداقت کرتے ہیں۔
تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا اس وقت کہ جب جتنے ملائکہ کے لفظ قرآن میں استعمال ہو رہے ہیں، اسی طرح شیاطین کے لفظ قرآن کے اندر استعمال ہو رہے ہیں. یعنی 84 ٹائمز فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے تو 84 ٹائمز شیاطین کا ذکر ہو رہا ہے. اب یہ تو ہم جانتے ہیں کہ شیاطین بھی خدا کی مخلوق ہیں اور فرشتے بھی خدا کی مخلوق ہیں. فرشتوں کی جو خلقت ہے وہ کہاں سے آئی اور شیاطین کی جو خلقت ہے وہ کہاں سے آئی. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پھر دوبارہ رجوع کرنا ہے پیغمبر کی خلقت کے لیے. اس دنیا والی خلقت نہیں، وہ نورانی خلقت. دیکھیں ہر چیز کا اپوزٹ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک اپوزٹ ہوتا ہے سوائے خدا کے. خدا کا کوئی اپوزٹ ہے ہی نہیں. یعنی اگر کوئی خدا کا اپوزٹ ہے تو وہ کچھ نہیں ہے. تو کچھ نہیں مطلب کچھ ہی نہیں ہے. یعنی سمجھ گئے نا بات کو عزیزان محترم. ہر مخلوق کا، ہر شے کا ایک اپوزٹ ضرور ملتا ہے سوائے خدا بند کے. اور یہ لاجیکل بات ہے، منطقی بات ہے کہ خدا کا کوئی اپوزٹ نہیں ہو سکتا. اگر خدا کا اپوزٹ ہو جائے تو وہ خدا نہیں ہے. اور اسی وجہ سے خدا نے فرق رکھا ہے عربک زبان کے اندر. دیکھیں عربک زبان ہے دین کی، اسلام کی زبان. عربک زبان کے اندر رکھ دیا گیا ہے ایک کلو ہمارے لیے. جو واحد ہے اس کو کہا جاتا ہے ایک. اردو زبان میں ایک کہتے ہیں نا. لیکن احد ہے جو ایک ہے لیکن وہ ایسا ایک ہے کہ تقسیم نہیں ہو سکتا. اور جو واحد ہے وہ بہت نزدیک ہے خدا سے. کیونکہ آپ واحد کو دیکھیں آپ سمجھیں گے کہ یہ واحد جو ہے یہ خدا ہے شاید، کیونکہ ایک کی طرح مانند ہے. لیکن احد احد ہے اور واحد واحد ہے. واحد مخلوق ہے، احد خدا ہے، پروردگار ہے، اللہ ہے. لیکن واحد میں اتنی نزدیکی ہے خدا کے ساتھ کہ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں آپ نمبرز کے اندر بھی اور عربک نیومرولوجی کے اندر، اس نمبرنگ کے اندر، عدد کے اندر، اعداد کے اندر خدا بتانا چاہ رہا ہے کیا فرق ہے خدا کے نور میں اور پیغمبر کے نور میں. خدا کا نور احد ہے اور پیغمبر کا نور واحد ہے. واحد نور تقسیم ہو سکتا ہے. اور اسی وجہ سے ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ پیغمبر کے نور کو کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک تو حصہ ہمیں پتہ ہے کہ 2 ٹکڑوں میں کیا، 2 حصوں میں کیا. ایک امام علی کا وجود آیا اور رسول خدا کا وجود تو تھا ہی. ایک اس طرح تقسیم کیا. پھر کہا جاتا ہے 7 آسمانوں میں رسول خدا کا نور کو تقسیم کیا گیا. کیونکہ جو واحد نمبر ہوتا ہے اس کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں لیکن احد کو تقسیم نہیں کر سکتے. تو دیکھیں یہ ہے خوبصورتی اسلام کی، یہ ہے خوبصورتی دین اسلام کی زبان کی، عربک لینگویج. آپ کوشش کریں اس عربک لینگویج کو پڑھیں. کیونکہ ہر مسلمان میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں، آپ اور بہت سارے ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. تو کیوں نہ آپ اپنے رب کی زبان سمجھیں، اپنے رسول کی زبان سمجھیں. خدا اگر آپ قرآن کو عربک زبان میں پڑھیں گے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جو اس میں آپ کو لطف ہوگا، جو لذت آپ کو ملے گی وہ کوئی اور بات ہے. جو ترجمے آپ کو ملتے ہیں بہت غلط ترجمے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ جب میں بحث کرتا ہوں کچھ آیتوں کے اوپر تو ایسے ایسے ترجمے کیے ہیں کہ جو معنی اصل میں وہ معنی ہی نہیں ہے. لفظ کچھ اور ہے، معنی جو اس کا کیا جا رہا ہے، ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے کسی اور لفظ کا کیا جا رہا ہے. اس طرح کی بڑی خطرناک اور خوفناک ٹرانسلیشنز کی ہوئی ہیں. خیر واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک میں کہ زبان عربک کے اندر بھی 2 کے عدد کی نشانی ڈالی. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہر شے کا ایک اپوزٹ ہوتا ہے. جب خدا نے اس نور کو خلق کیا تو نور کا اپوزٹ کیا ہے؟ آپ کی نظر میں نور کا اپوزٹ کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ تاریکی ہے نا، اندھیرا، سیاہی. اگر سفید کوئی چیز ہے تو اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ سیاہ ہے. تو اس طرح اپوزٹس ہوتے ہیں، برعکس چیزیں ہوتی ہیں. جب رسول کا نور بنا تو اس کے ساتھ ساتھ ایک سیاہی بھی بنی، ایک اندھیرا بھی بنا، یعنی ایک شیطانی طاقت بھی بنی. جب حق بنا تو اس کے ساتھ ساتھ باطل بھی بنا. یعنی باطل بھی ایک حقیقت رکھتا ہے
اور حق بھی ایک حقیقت رکھتا ہے۔ تو جب یہ طاقتیں بنی تو خدا نے ایک روایت ملتی ہے، خدا نے حق سے کہا حق آگے آ، تو حق آگے آ گیا۔ پھر باطل کو کہا باطل آگے آ، تو باطل بھی آگے آ گیا۔ پھر حق سے کہا پیچھے جا، تو حق پیچھے چلا گیا۔ پھر باطل سے کہا پیچھے جا، لیکن باطل پیچھے نہیں گیا۔ باطل نے خدا کی نافرمانی کی۔ تو پھر حق کو خدا نے کہا آگے آ، حق آگے آیا۔ پھر حق سے کہا کہ باطل کو پیچھے کر، اور حق نے باطل کو پیچھے دھکیل دیا۔ تو یہی ہماری اس دنیا کی حقیقت ہے۔ اس دنیا کے اندر صرف باطل، شیطانی طاقت خدا کی نافرمانی کر سکتے ہیں۔ باقی آسمانوں کے اندر اور باقی عالموں کے اندر اس طرح کا ماجرا نہیں ہے۔ صرف یہی جگہ ہے، یہی دنیا ہے، جسے اس وجہ سے دنیا کو پست کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر باطل خدا کی نافرمانی کر سکتا ہے۔ اور وہ جو مثال دی تھی حق اور باطل آگے آئے پیچھے گئے وغیرہ، یہ بتانے کے لیے کہ باطل کی کیا حقیقت ہے اور حق کی کیا حقیقت ہے۔ حق اپنے خدا کا کہنا مانتا ہے اور باطل خدا کی بغاوت کرتا ہے۔ اب یہ میں نے مثال آپ کے پاس کیوں پیش کی؟ یہ اس لیے کہ جب رسول خدا کا نور بنا اور اس کے اندر جب ان کا نفس خلق ہوا، یعنی امیر المؤمنین، تو اس شیطانی طاقت نے چاہا کہ اس نفس کے اوپر حملہ کیا جائے، یعنی یہ نفس جو ہے، نفس رسول ہے، خدا کی بغاوت کرے، اور اس شیطانی طاقت نے کوشش کی اس نفس کے اوپر تصرف کرے، یعنی اس کے اوپر حملہ کرے، اس کے اوپر اثر کرے۔ تو اس نفس نے جہاد کیا، اور نور رسول خدا نے جہاد کیا اس شیطانی طاقت سے۔ اب اگر وہ نور خدا جلال میں آ جاتا تو پوری کائنات ختم ہو جاتی۔ تو خدا نے پھر ان کی اس نیت کی وجہ سے، اس بیزاری کی وجہ سے کہ شیطانی طاقت سے بیزاری کی، کیونکہ یہ دو طاقتیں خلق ہوئی تھیں، نورانی اور تاریکی۔ تو نورانی طاقت نے مبارزہ کیا اس سیاہی طاقت سے، اس کالی طاقت سے، یعنی اندھیری تاریکی والی طاقت سے، شیطانی طاقت سے۔ تو یہاں اگر ہدایت کی طاقت ہے، یہاں شیطنت کی طاقت ہے، تو انہوں نے اس سے مبارزہ کیا، جنگ کیا، جہاد کیا۔ اب جب خدا نے یہ دیکھا تو خدا نے کہا اس نورانی یعنی اس نور سے کہ میں نے کوئی احکامات تو نہیں دیے تھے، حکم نہیں دیا تھا، لیکن کیونکہ تم نے اس طرح کا عمل کیا، اس کے عمل کیا اجر کے طور پہ تمہیں ایک اجر دیتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت فاطمہ علیہ السلام کا نور خلق ہوا، اور چیرتا وہ آیا اور دھکیل دیا شیطانی طاقت کو دور کر دیا۔ اب اس وقت ہم ابلیس کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ابلیس ایک نمائندہ ہے اس شیطانی طاقت کا، جس طرح انبیاء آتے ہیں نا رسول خدا کے نور سے، اسی طرح اس شیطانی طاقت سے شیطان کے نبی آتے ہیں، ان شیطانی طاقت نمائندے آتے ہیں، اور امامان آتے ہیں، کیونکہ قرآن کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ وہ امام جو جہنم کی طرف دعوت کرتے ہیں، یہ اس شیطانی طاقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے قرآن کریم۔ صلوات بھیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، تو اب ہمیں سمجھ آ رہا ہے آہستہ آہستہ کہ ہماری خلقت ہونے سے پہلے کیا ماجرا تھا، کیا ہو رہا تھا، کس طرح سے ان کے وجود آئے۔ تو حضرت فاطمہ، اسی وجہ سے جب ہم حضرت فاطمہ علیہ السلام کا سید العالمین کا زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں ایک کلمہ آتا ہے منتہنتہا۔ یہ کلمہ آتا ہے حضرت فاطمہ کے بارے میں۔ اس کا کیا مطلب ہے عزیزان محترم، سامعین کرام؟ یعنی وہ خاتون جن کا امتحان پہلے سے ہو گیا تھا، یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے ان کا امتحان ہو گیا تھا۔ اس کا کیا مطلب؟ اب سمجھ آ رہا ہے کہ کیا امتحان ہوا تھا۔ یعنی جب رسول خدا کا نور پہ یہ شیطانی طاقت حملہ کرنا چاہ رہی تھیں، گمراہ کرنا چاہ رہا تھا، تو خدا نے حضرت فاطمہ کو خلق کیا
اور اس وقت حضرت فاطمہ نے اس شیطانی طاقت سے جنگ کی اور اس کو دھکیلا، تو اس لیے کہا گیا ان کی آزمائش لی گئی اور اس آزمائش میں کامیاب ہوئی اور رسول خدا کو اور اس نفس کو محفوظ کر دیا۔ اسی وجہ سے ہمیں ملتا ہے کہ جب مولا علی کی شادی ہوئی حضرت فاطمہ زہرا سے تو پوچھا کہ امام علی آپ نے حضرت فاطمہ کو کیسا پایا؟ کہا کہ میں نے بی بی کو اپنا مددگار پایا۔ ہم مولا علی کو کہتے ہیں مشکل کشا پوری کائنات کے لیے، لیکن مولا علی کی مشکل کشا بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام ہے۔ صلوات بھیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ ہے حقیقت ہماری بی بی کی، یعنی بی بی کی خلقت ان پنجتن 5 میں سے اب ہم حضرت فاطمہ کی طرف آ چکے ہیں۔ ان کی خلقت اس وجہ سے ہوئی، اور اسی وجہ سے تسبیح فاطمہ ہم کو کہا جاتا ہے کہ نماز کے بعد ہم پڑھیں۔ اس تسبیح فاطمہ کا بہت اثرات ہیں۔ یہ جب تسبیح ہم پڑھتے ہیں یہ 100 شیاطین طاقتوں کو ہم سے دور کرتے ہیں، اس لیے تاکید کی گئی ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام سے روایت ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو جس طرح نماز واجب ہے اس کے ساتھ ساتھ تسبیح فاطمہ بھی اسی نظر میں دیکھتے ہیں، یعنی جو ائمہ طاہرین کی اولاد ہیں ان کو بھی تاکید کی جاتی ہے کہ وہ تسبیح فاطمہ پڑھیں۔ اس میں کیا راز ہے؟ وہ یہی کہ شیطانی فکروں کو، شیطانی اثرات کو، شیطانی حملوں کو، اس طرح کی رجس کو ہم سے دور کرتے ہیں۔ اب سمجھ آیا اہل بیت کو رجس کرنے کا دور وہ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی ذات مبارک ہے، اور کیونکہ اس عمل امیر المومنین اور رسول خدا کی عمل کے نتیجے سے حضرت فاطمہ وجود میں آئیں، ان کا نور خلق ہوا، وہ اسی وجہ سے کہ اس شیطانی طاقت کو دور کرنے کی وجہ سے۔ صلوات بھیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ تو بی بی فاطمہ کا آسمان کے یعنی اس وقت خلقت ہوئی جب کوئی چیز خلق نہیں تھی، تو یہ اس زمانے کی بات کریں، اس میں اصل زمانہ نہیں تھا، یہ تو زمانہ ایک ٹائم، یہ بھی ایک خدا کی مخلوق ہے اور یہ زمانہ ہمارے سے مربوط رکھتا ہے، لیکن یہ جو چیزیں حقیقت ہوئی تھیں یہ زمانے سے باہر ہوئی تھیں جب زمانہ اور یہ چیزیں خلق نہیں تھیں۔ اب بی بی فاطمہ کی خلقت جو اس دنیا میں ہوئی وہ کیسے ہوئی؟ بی بی فاطمہ خود اپنی تعریف کرتی ہیں، امیر المومنین کو بتاتی ہیں اپنے ورڈ سے، اور حدیث قصہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ یعنی حدیث قصہ ایک چیز نشانی بی بی فاطمہ کی یہ بھی بتاتا ہے کہ بی بی فاطمہ وہ شخص ہیں کہ جو آسمان کی آوازیں سنتی ہیں۔ جب آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں تو حضرت فاطمہ ہی بتا رہی ہیں نا کہ خدا کیا کلام کر رہا ہے فرشتوں کے ساتھ، یعنی بی بی کی شنوائی یعنی جو سنتی ہیں وہ 7ویں آسمان تک ان کی جو ان کی قوت سننے کی طاقت اتنی ہے، یعنی کہ 7ویں آسمان تک خدا جو فرشتوں سے گفتگو کر رہا ہے، یعنی اہل بیت کے بارے میں، پنجتن 5 کے بارے میں وہ سن رہے ہیں، کیونکہ جب ہم حدیث قصہ پڑھتے ہیں تو یہی تو پڑھتے ہیں جو وہ بتا رہی ہیں، تو انہوں نے یہ چیزیں سنی ہیں۔ یہ تو نہیں کہا گیا کہ فرشتوں نے آ کے یا رسول خدا نے کہا کہ اس آسمان میں خدا یہ کہہ رہا ہے، بلکہ بی بی فاطمہ خود بتا رہی ہیں کہ آسمان میں خدا نے ہماری حمد و ثنا کی اور وغیرہ اس طرح۔ تو یہ بی بی فاطمہ کی ایک خصوصیت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بی بی فاطمہ کی جو مقام ہے وہ حدیث قصہ سے ہی ہمیں پتہ لگتا ہے ان کی خلقت کیوں ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، اور خدا نے ان کو کیوں مرکز رکھا، بی بی فاطمہ کو کیوں مرکز رکھا، اور کیوں رسول خدا ان کے گھر میں گئے۔ ایک اور راز اس میں یہ ہے کہ دنیا کو بتانے کہ رسول خدا کی صرف ایک ہی بیٹی ہے اور کوئی بیٹی نہیں ہے۔ اگر بی بی فاطمہ رسول خدا کے گھر میں چلی جاتی تو دنیا کہہ سکتی تھی کہ رسول خدا کی اور بھی بیٹیاں ہیں، لیکن رسول خدا کا بی بی فاطمہ کے گھر میں جانا حدیث قصہ یہ بتا رہی ہے کہ اس وجہ سے کہ بی بی فاطمہ فقط وہی رسول خدا کی بیٹی تھی اور کوئی بیٹی رسول خدا کے پاس نہیں تھی۔ صلوات بھیجیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، اس سے اب ہمیں سمجھ آ رہا ہے ہماری خلقت کس طرح بنی اور کیوں بنی۔
اور اب ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ بی بی فاطمہ کا کیا کردار ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے، اور اس وجہ سے اب ہمیں سمجھ آتا ہے کیونکہ ان کی زیارت میں بھی یہ لکھا گیا ہے کہ وہ بی بی جن کا امتحان اس دنیا میں آنے سے پہلے ہو چکا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ اہل بیت اور ائمہ طاہرین جب آئے ہیں اس دنیا میں، ان کے امتحان ہو چکے تھے. اسی وجہ سے ہمارے لیے ہدایت کے نمائندے بن کے آئے ہیں، کہ خدا نے ادھر ہی ان کا امتحان لے لیا تھا. اگر اس کو اور مزید سمجھے تو آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کا، جب اس دنیا میں آئے تو اس سے پہلے ان کا امتحان ہو چکا تھا. ترک اولا جو حضرت آدم نے کیا اس دنیا میں کیا تھا؟ اگر اس دنیا میں کرتے تو گناہ ہو جاتا، لیکن ترک اولا ایک اور جگہ میں کیا. یہی مثال ہے حضرت آدم کی مثال. اگر آپ قرآن کے اندر دیکھیں تو وہ ویسے ہی مثال ہے جس طرح جب حضرت نور پیغمبر اور نور امام علی اور نور حضرت فاطمہ نے جس طرح امتحان دیا جب کائنات بنی نہیں تھی، خلق نہیں ہوئی تھی. صلوات بھیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، یہ کچھ پوائنٹس تھے جو آپ کے سامنے مجھے ذکر کرنے تھے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھ سکیں ہم کہاں سے آئے اور ہماری کیا حقیقت ہے. اب ہم چلتے ہیں مصائب کی طرف. عزادار حسین، یہ جو 2 کا عدد ہے یہ ہمیں کربلا میں بھی نظر آتا ہے، یہ ہمیں کربلا میں بھی نظر آتا ہے. عزادار حسین خصوصاً آج جس بی بی کا ہم پرسہ دینا چاہ رہے ہیں، وہ بی بی ہے جس نے اس طرح شجاعت دکھائی کربلا میں، کوفہ میں، شام میں، اربعین میں اور دوبارہ مدینہ میں. عزیزان محترم، آج اس بی بی کا پرسہ دینے جا رہے ہیں جو ثانیہ زہرا ہے. وہ بیٹی، وہ بچی، وہ امیر المومنین کی بیٹی جب دنیا میں آئیں تو رسول خدا نے اتنا گریہ کیا ان بی بی کے لیے، بی بی زینب علیہ السلام کے لیے. یہ وہ بی بی ہیں کہ جن کے لیے بابا بہت ان کے غیور تھے. ایک بار جب کوفہ میں ان کی دارالخلافت تھی تو ان کا بہت دل گھبراتا تھا، بہت اپنی بیٹیوں کو یاد کرتے تھے، بی بی زینب کو خصوصاً یاد کرتے تھے. تو پھر درخواست کی اپنے بیٹوں سے، حسن و حسین سے، کہ بیٹا حسن، مجھے تمہاری بہنوں کی بہت یاد آ رہی ہے، ان کو مدینہ سے بلوا لو. تو جب امام حسین نے انتظام کیا کہ بی بی زینب اور بی بی کلثوم کچھ بیویوں کے ساتھ مدینے سے کوفہ روانہ ہوں، اور جیسے ہی سرحدوں پہ کوفہ کی سرحدوں تک پہنچی تو مولا علی استقبال کے لیے باہر نکلے اور وہاں تک پہنچے اور خود امام حسن سے کہا، اے حسن، میں خود اپنی بیٹیوں کو کوفہ کے اندر لے کے آنا چاہتا ہوں. تو جب امیر المؤمنین علی علیہ السلام بی بی زینب کی سواری کو لے کے آ رہے تھے کوفہ کے اندر، تو محبان حسین جاننا چاہتے ہیں کہ امام نے بی بی کے ساتھ کیا کہا. جب وہ مرز آیا، یعنی حدود شروع ہو گئی کہ اب یہ کوفہ کی سرحد شروع ہو چکی ہے، سمجھ لیں جیسے بارڈر، تو وہاں امام نے کہا، اے زینب، ذرا محمل کا پردہ کھولو. تو جو پردہ کھول کے ذرا دیکھو، یہ ہے سرحد کوفہ. بی بی نے دیکھ کے پھر پردہ بند کر دیا. پھر تھوڑے سے آگے گئے تو پھر کوفے کے دیوار نظر آئی. پھر مولا علی نے کہا، اے زینب، ذرا محمل کا پردہ کھولو. تو بی بی نے کہا، یا بابا اب کیا؟ تو امام علی نے کہا، بیٹا یہ کوفے کی دیوار ہے اور یہ کوفے کا دروازہ ہے. بی بی سے رہا نہیں گیا، کہا، بابا آپ یا عباس کو بتائیں، بھائی حسن کو بتائیں، بھائی حسین کو بتائیں، مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ تو امام علی نے کہا، بیٹا یہیں سے تو تمہیں کربلا سے لے کے جائے گا اسیر کر کے، یہی وہ راستہ ہے، ابھی سے تمہیں بتا رہا ہوں
کہ بیوی کو تیاری رہے کہ بے پردہ یہاں سے گزارا جائے گا۔ آج اس بیوی کا ہم پرسہ دیتے ہیں، ان کے 2 بیٹوں کا، یہاں بھی 2 کا عدد ہے عزیزان حسین، عزادار حسین، یہاں بھی 2 معصوم فرزندوں کا، 2 بنی ہاشم کے لالوں کا، 2 بیٹوں کا، اون و محمد، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ علی المرتضیٰ کے نواسے ہیں، یہ ہیں۔ اب شب عاشوراء کو بی بی زینب اپنے خیمے میں اپنے دونوں لالوں کو اپنی سینے کے لگا کے بتا رہی ہیں، بیٹا کل جنگ ہے، ایسا نہ ہو کہ تم پہل نہ کرو جنگ کے لیے، مجھے شرمندہ نہ کرنا کہ بھائی حسین کے بچے، تمہارے اموں کے بچے جنگ کے لیے چلے جائیں، ایسا نہ کرنا، میں جانتی ہوں تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تمہارے خون کے اندر وہ شجاعت ہے، تو جب فرات تک پہنچنا تو پانی مت نہ پینا، پانی نہ پینا، اے میرے بچوں پانی نہ پینا، کیونکہ علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، میں حلال نہیں کروں گی اپنا دودھ اگر پانی پیا۔ تو بچوں نے وعدہ دیا اپنی ماں کو، بی بی زینب کو، شہزادی کونین کو، کہ ہم پانی نہیں پئیں گے۔ اب بی بی پریشان ہے، عاشورہ کا دن بی بی پریشان ہے، تو حضرت عباس کو بلواتی ہیں۔ حضرت عباس ان کے خیمے میں آتے ہیں، پوچھتے ہیں یا شہزادی کیا ماجرا ہے؟ بی بی کہتی ہیں بھائی حسین کہاں ہیں، میں نے ان سے بات کرنی ہے۔ تو جب حضرت عباس جاتے ہیں امام حسین کے پاس، کہتے ہیں بھیا میں نے بہن کو دیکھا ہے، وہ ایسے چل رہی ہیں جیسے امام علی چلتے ہیں، مولا علی کی طرح اس وقت خیمے کے اندر چل رہی ہیں۔ تو امام حسین آتے ہیں بی بی زینب کی خدمت میں، کہتے ہیں کیا بات ہے بہن؟ بی بی کہتی ہیں بھائی کیوں نہیں اجازت دیتے میرے ان 2 بچوں کو جنگ لڑنے کی؟ امام کہتے ہیں کہ شاید عبداللہ نے اجازت نہ دی ہو، راضی نہ ہو۔ بی بی نے کہا نہیں، انہوں نے وصیت دے دی ہے بھیا، وصیت دے دی ہے کہ جب ایسا وقت آئے تو اون محمد کو آپ پر قربان کر دیں۔ بھیا میرے صدقے، میری حرمت کے صدقے، میرا تقدس کے صدقے میں میری اس درخواست کو رد نہ کریں۔ تو امام حسین نے اون محمد کو حضرت عباس کے ساتھ زرہ پہنائی، تیار کیا، تلوار دی، اور دونوں بھائی نکل گئے جنگ کے لیے، اور ایسے شجاعت کی جنگ لڑی۔ دونوں بھائیوں نے یہ طے کر لیا کہ بھیا پہنچتے ہیں اس مرکز تک، اس جگہ پہ جہاں وہ ملعون ہے عمر ابن سعد، اس کا سر قلم کرتے ہیں، امام کا انتقام لیتے ہیں، یہ دشمن حسین ہے۔ تو دونوں بھائی شجاعت سے لڑتے لڑتے فرات تک پہنچتے ہیں، فرات کو فتح کرتے ہیں، پھر پہنچتے ہیں اس جگہ پہ جہاں عمر سعد ہے۔ عمر سعد دیکھ لیتا ہے کہ یہ بنی ہاشم کے بچے ہیں، یہ وہ جعفر طیار کے نواسے ہیں، وہی جعفر طیار جس نے اپنے 2 بازو کٹوا کے شہید کروا دیے، یہ اس کے پوتے ہیں۔ تو عمر سعد نے کہا اے یزید کی فوج، ہر طرح سے ان کے اوپر حملہ کرو، یہ بنی ہاشم کے فرزندان ہیں۔ اور پھر ان پہ حملہ ہوا، ایک بھائی گھوڑے سے گرا، دوسرا بھائی بھی گرنے لگا، تو امام کو صدا دی، یا امام ہم گرے۔ چھوٹا بھائی تو معصوم تھا، چھوٹا تھا، تو کہا یا اماں خدا حافظ۔ تو حضرت عباس اور امام حسین تیزی سے گھوڑے پہ سوار ہو کے پہنچے اپنے نواسوں کے پاس، اپنے بھتیجوں کے پاس۔ جیسے ہی پہنچے بھتیجوں کے پاس، ایک کی تو شہادت ہو گئی تھی، دوسرے کے میں تھوڑا سا دم تھا، تو دوسرے اس نے کہا امو امی سے کہہ دے کہ ہم نے پانی نہیں پیا، ہم نے پانی نہیں پیا۔ حضرت عباس ایک کے لاشے کو خیمے میں لے کے گئے، اور امام حسین دوسرے کے لاشے کو خیمے میں لے کے گئے،
اور گنج شہدہ میں ان کو لٹا دیا. پھر بلایا, بیویاں آئیں, جمع ہو گئیں, واہ ویلا شروع ہو گیا. تو امام حسین نے حضرت عباس سے کہا بہن زینب کو بلاؤ. تو جب بی بی زینب جب حضرت عباس خیمے میں گئے بی بی کے, تو دیکھا سجدہ شکر کر رہی ہیں بی بی. پھر حضرت عباس نے کہا بہن شہزادی امام بلا رہے ہیں. تو جب بی بی آئیں خیموں کے اندر جہاں ان کے شہزادوں کی لاشیں پڑی تھیں, دونوں شہزادوں کی لاشیں کے بیچ بیٹھ گئیں اور سجدہ شکر میں گئی کہ اس خدا کا شکر ہے جس نے میری قربانی قبول کر لی. اور پھر بی بی نے اپنے ہاتھ اپنے دونوں بچوں کے ہاتھ سینے پہ رکھا اور دونوں کی طرف دیکھا اور کہا کس کو حسین پر قربان کروں, کس کو حسین پر صدقہ کروں. یہ کہہ کے بی بی اٹھ کے چلی گئی. یہ وہ بی بی ہیں جنہوں نے ننھے ننھے مسلح دیکھے, گر گئی زمین پہ اور دونوں مسلحوں کو اپنے سینے سے لگا کے کہا یا اون محمد, اے میرے بچوں کہو, اے میرے بچوں کہو. اب ان سے نہ رہا گیا, بالآخر ماں تھی نا. کربلا میں غم نہیں بنایا, شام میں غم نہیں بنایا. عزادار حسین اتنے میں عبداللہ گھر میں پہنچے تو دیکھا ایک بی بی بیٹھی ہے سفید بالوں کے ساتھ. تو عبداللہ نے کہا اے بی بی, ابھی میری بیوی یہاں نہیں ہے, تم یہاں کیسے آ گئی؟ تو بی بی زینب نے کہا عبداللہ پہچانا نہیں؟ اپنے ہاتھ اوپر کیے, اپنے سر پہ رکھے, کہا عبداللہ ہم برباد ہو گئے, اونو محمد نہیں, شہید ہو گئے. عبداللہ پھر جب بی بی زینب کی طرف قدم اٹھا رہے, گرے, پھر اپنے آپ کو سنبھالا, کھڑے ہوئے, پھر دوبارہ گرے. بی بی زینب نے کہا عبداللہ کیا بچوں کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی؟ کہا نہیں, میں بھی اپنی جان امام حسین کے لیے دے دوں گا. زینب یہ بتاؤ میرا ایک سوال ہے. بی بی نے کہا کیا سوال ہے؟ کہا یہ ہاتھ پر کیا تمہارے نشان ہیں؟ ماتم حسین.